اس پروگرام میں پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ناظرین, سیٹھی صاحب, بیفور وی گیٹ آن ٹو دا ڈسکشن اگین, اب یہ دکھا دیں ہمارے ویورز کو بھی کہ لوگ کیا فیل کرتے ہیں, لوگوں کی کیا ریزنٹمنٹ ہے لوگوں کے اندر. لائٹ ہی نہیں ہے تو کاروبار کو کون آئے گا؟ یہاں والے باہر بھاگ رہے ہیں. لائٹ کی وجہ سے میرے پاس تو تنخواہیں دینے جو کہ پیسے نہیں ہیں, میں کرائے دیں ہوں, تنخواہیں دینی ہے, لیبر ہے, میں نے اپنی بائک کا بھی پیٹرول میرے پاس نہیں ہے, اس لیے یہ لائٹ کی وجہ سے میرا تو کام ہی بند ہو چکا ہے. لائٹ بہت تنگ کر رہی ہے, یہ کام نہیں ہوتا. لائٹ بالکل نہیں ہے, کاروبار بالکل نہ ہونے کے برابر ہے. بل اتنے آتے ہیں کہ جس کی انتہا نہیں ہے, لائٹ ہے کوئی نہیں. ہمیں دکان پر ٹائم زیادہ دینا پڑتا ہے, جو لائٹ نہیں بھی آتی تب بھی بیٹھنا پڑتا ہے. نہ وزیر اعظم کی لائٹ جا رہی ہے, نہ پریزیڈنٹ کی لائٹ جا رہی ہے, نہ وزیر اعلیٰ کی لائٹ جاتی پئی ہے. انہوں نے بچے پتہ نہیں کتوں آئے ہیں, سارے بچے قریب چڑھیں گے. نو لائٹ. حکومت کو کیا کہیں گے, کیا اقدامات خدا کے واسطے چلی جائے. میرا خیال ہے آپ کو یہ میں بتا دوں, یہ جو جذبہ انہوں نے اظہار کیا اور غصہ, کراچی میں اگزامپل آپ کو دیتا ہوں. کراچی الیکٹرک سپلائی کمپنی نے جنریٹرز لگائے ہوئے ہیں گورنر ہاؤس کے لیے, سی ایم ہاؤس کے لیے اور سیکریٹریٹ کے لیے. اور آپ کو پتہ ہے ان جنریٹرز کا خرچہ کتنا ہے؟ کتنا؟ 5 کروڑ روپیہ ہر مہینے. 5 کروڑ روپیہ ہر مہینے. اور وہ بلنگ گورنر ہاؤس سے یا چیف منسٹر ہاؤس سے یا سیکریٹریٹ سے نہیں ہو رہی, وہ کراچی الیکٹرک سپلائی کمپنی اپنی جیب سے دے رہی ہے. ڈیزل بھی اپنا دے رہی ہے, وہ خود ہی ڈیزل ڈالتی ہے, بلنگ بھی نہیں کرتی وہ. مگر ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے وہ جو نقصان ہوتا ہے وہ کسی کو تو اٹھانا پڑتا ہے نا. اگر گورنر صاحب نہیں اٹھا رہے اور چیف منسٹر ہاؤس نہیں اٹھا رہا اور سیکریٹریٹ نہیں اٹھا رہی, تو وہ کراچی الیکٹرک سپلائی کمپنی حکومت پاکستان کے پاس آتی ہے, کہتی ہے ہمارا اتنا نقصان ہو گیا ہے, یہ ہم نے بیس رکھا ہوا ہے, اس سے زیادہ نقصان ہوگا تو آپ دیں گے. ابھی حال ہی میں 20-30 ارب روپیہ حکومت پاکستان نے کراچی الیکٹرک سپلائی کمپنی کو دیا ہے, سبسڈی دی ہے کہ یار ابھی آپ چلتے رہو. وہ کیوں دی ہے؟ کیونکہ یہ لوگ پیسے نہیں دے رہے. تو بات یہ ہے ان سب ڈیفالٹرز کو, یہ ڈیفالٹر ہی ہو گئے نا ایک قسم کے. کراچی پورا ڈوبا ہوا ہے اندھیرے میں, اور یہ لوگ ہیں یہ مفت میں بجلی لے رہے ہیں, جو کہ آپ کو اور مجھے اور وہ لوگ جو اندھیرے میں ہیں ان کو دینا پڑتا ہے اپنے ٹیکسز سے, جو کہ فیڈرل گورنمنٹ کے پاس جاتے ہیں اور وہاں سے گھوم کے کیس کے پاس آ جاتے ہیں, اور کیس جو ہے اس کا تیل لے کے اور ان کے گھر جلاتے ہیں. اور یہ جنریٹر اس کے علاوہ یہ اسٹینڈ بائی جنریٹرز ہیں, یہ صرف 5 کروڑ روپیہ مہینے کا خرچہ ہے ان کا صرف. اور اسی قسم کی چیز سب جگہ پہ ہو رہی ہے. یہ صرف یہ نہیں, کور کمانڈروں کے گھروں میں بھی ایسے ہی ہو رہا ہے, جرنیلوں کے بھی ایسے ہی ہو رہا ہے, جو سینئر لوگ ہیں اور جو ادارے ہیں اس قسم کے, سب کو یہی ہو رہا ہے. اور کہتے ہیں کئی جگہوں کی تو وہ بلز بھی جنریٹ نہیں ہوتے. یہی تو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ یہ ڈیفالٹ چل رہی ہے, اور ڈیفالٹ ان دی اینڈ کہاں آ کے کھڑی ہوتی ہے؟ فائنانس منسٹری. پیپکو بھاگی جاتی ہے فائنانس منسٹری کے بعد. ابھی 55 بلین روپیز ابھی ڈیمانڈ ابھی پوری ہوئی ہے, ابھی دیا ہے فائنانس منسٹری نے. اور یہ وہ کہاں سے کاٹ کے دیا ہے یہ پیسہ پیپکو کو؟ پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پروگرامز, جو غربت ختم کرنے کے لیے آپ نے پیسے ایلوکیٹ کیے تھے بجٹ کے, وہ آپ نے ختم کر کے, ابھی آپ نے سنا پرائم منسٹر صاحب نے ایک اناؤنسمنٹ کی تھی کہ میں 50% کٹ اپلائی کر رہا ہوں PSDP کو. وہ پروگرام جو کہ غریبوں کے لیے پاورٹی ایلیویشن یا سڑکوں کے لیے, وہ ختم کر دیے گئے تاکہ ہم ان چوروں کو, اور جس میں عوام بھی انکلوڈیڈ ہے, کراچی میں 35% کیس کی چیز بجلی چوری ہو رہی ہے. تو اب یہ حال ہے, اس میں سارا ملک ملوث. 35 آپ نے یہ دھوکہ لوگوں کی کتنے دردناک انہوں نے کہانی ہے کہ کاروبار بند ہو گئے. 35% آف انڈسٹریز کلوزڈ. تو کیا آپ ایکسپورٹ کریں گے؟ کیا آپ گروتھ کریں گے؟ اور اگر آپ گروتھ کرتے ہیں تو پاور نہیں ملتی, پاور ہوتی ہے تو کوئی گروتھ کرنے کا پوٹینشیل نہیں ہے, بیکاز لوگ فارغ ہو چکے ہیں. یہ حال ہے ہمارا. سیٹھی صاحب اب کوشچن ہم تھوڑا سا, یہ تو ہم نے پرابلم تو بتا دیا, اب یہ بھی گورنر ہاؤس کا بتا دیا کہ جی چلے جتنے بھی پیسے خرچ ہوتے ہیں بلنگ سمیت بھی اگر خرچ ہوتے ہیں 2 کروڑ روپے ایک جنریٹر پہ, اور بلز بھی بیچ میں ڈال دیں, یہ بتائیے کہ سولوشنز کیا ہیں؟ دیکھیے سولوشنز تو دو تین قسم کی ہیں. ایک تو وہ سولوشنز ہیں جس کی طرف سارا وقت ڈسکشن ہوتی رہتی ہے. کیا ڈسکشن ہوتی ہے؟ کہ جی وہ پرائیویٹ پاور پروجیکٹس اور لگا لیں, رینٹل پاور اور لگا لیں. یہی بات ہوتی ہے نا. پھر لوگ کہتے ہیں نہیں رینٹل پاور بہت مہنگا ہے, اس میں چوری ہے, وہ نہ کریں. پھر یہ لوگ کہتے ہیں جی IPPs اور لگا لیں. کوئی 2 اور میجر ایشوز ہیں جس کی طرف کوئی توجہ نہیں دی جا رہی. پہلا یہ کہ یہ جو چوری ہو رہی ہے, سرکولر ڈیٹ جو ہے, جیسے ڈیٹ بنی ہوئی, اس کو کیسے ختم کیا جائے. اب بجٹ میں سے تو آپ نے اس دفعہ 55-60 بلین روپیز لے لیے, مگر وہ جو بیک لاگ چل رہا ہے 400 ارب کا, اس کا کیا کریں گے آپ؟ وہ بھی تو کہیں سے آیا ہے نا, اس نے بھی تو کوئی ڈینٹ کریٹ کیا ہوا ہے نا, اور اسی کی وجہ سے سارا یہ سلسلہ روکا ہوا ہے. کہاں سے آئے گا وہ؟ اور کوئی طریقہ نہیں ہے. یا امریکہ بادشاہ سے لے لیجئے پیسے, جو یہ اسٹریٹجک ڈائلاگ آپ کرنے گئے ہیں نا, آپ کو آلریڈی امریکہ کو پتا ہے آپ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. آپ یہ کیری لوگر کے پاس گئے ہیں نا,
جس کی آپ دھجیاں اڑا رہے تھے اور آپ کہہ رہے تھے ہمیں کیری لوور نہیں چاہیے. اب آپ جا رہے ہیں امریکہ کے پاس کہ ہمیں کوئی راستہ دکھائیے کہ یہ جو سرکولر ڈیٹ ہے ہماری اس کو کیسے ختم کیا جائے, اپنے پاور کا مسئلہ کیسے حل, انرجی کرائسس کو کیسے. اور سب سے پہلے جو امریکہ نے $350 ملین ریلیز کیے ہیں وہ انرجی کے لیے کیے ہیں کہ آپ اپنے ڈیمز کو ٹھیک کریں, آپ اپنے لائن لاسز کو ٹھیک کریں, اپنی اکوپمنٹ کو ٹھیک کریں, اپ گریڈ کریں. ایک تو یہ سارا ایریا کہ کہیں نہ کہیں سے پیسہ آنا پڑے گا, نہیں آئے گا تو مارے جائیں گے. دوسرا یہ ہے 80% آپ کے ریٹس بڑھ گئے ہیں جب سے یہ حکومت آئی ہے. پچھلے 18 مہینے میں 80% آپ کی بجلی کا ریٹ بڑھ گیا, اور میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ 40% اور آگے بڑھنے جا رہا ہے. یہ ریکمنڈیشنز ہیں ان اداروں کی جو کہتے ہیں کہ ٹیرف کو, ریٹ کو بڑھائیں. ایک بندہ ہے جس کا پہلے 400 روپے کا گھر کا بل آ رہا ہے, 2 کمروں میں وہ رہتا ہے, ہاں, اس کا آج 1000 روپے کا 1200 روپے کا بل آ رہا ہے. تو مطلب ہے کہ 100% اس کا اضافہ ہو گیا اور آگے اور اضافہ ہوگا, ریٹس بجلی کے اور بڑھیں گے. تیسری چیز یہ ہے کہ یہ تو ہو گئی مشکل کام. اب آئیے تیسری چیز یہ ہے کیسے اس کو سالو کیا جائے. یہ تو بڑے برے طریقے ہیں سالو کرنے کے, ریٹ بڑھا دیے اور ادھر سے یہ امریکہ سے پیسے لے لیے. کل کو امریکہ پیسے دینے بند کر دے گا تو کیا کریں گے, بیٹھ جائیں گے. مگر اصلی مسئلہ یہ جو چوری ہو رہی ہے, یہ جو لائن لاسز ہو رہی ہے, یہ جو کاسٹ آف پروڈکشن ہے جو اتنا ہائی ہے, اس کی طرف کوئی نہیں جا رہا, اس کو ختم نہیں کیا جا رہا. اس کے بھی طریقے ہیں اپارٹ فرام کہ جی آپ کوئی سختی کریں یا کوئی طریقے کے ساتھ کمیونٹی کو سمجھائیں کہ چوری نہیں کرنی یا چوروں کو پکڑیں. وہ ایک طریقہ آپ کو یاد ہوگا کہ نواز شریف صاحب نے جب آئے تھے پچھلی حکومت میں تو انہوں نے فوج کی ڈیوٹی لگا دی تھی کہ ہر گھر کو چیک کریں کہ وہاں میٹرز کتنے, بالکل ٹھیک, اور کتنی بجلی کا لوڈ ہے اور کتنے میٹر لگائے. اور ہر جگہ سے یہی پتا چلا کسی کا چھوٹا سا میٹر تھا وہ بجلی زیادہ لے رہا تھا. پھر فوج نے آ کے ان کو کہا کہ نہیں, یہ ہم نے رپورٹ دیا, اس کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا تھا بیکاز وہاں دیانتداری تھی. فوج کے لوگ جو آئے تھے انہوں نے آ کے بتایا, پھر اور میٹر لگانے پڑے, پھر آپ کو پیسے دینے پڑے, امیروں کو اسپیشلی, جو لوگ زیادہ بجلی لے رہے تھے چھوٹے میٹرز کے. تو یہ سارا کچھ کرنا پڑے گا آپ کو. اور فائنلی یہ کہ میں یہ کہتا ہوں کہ جن لوگوں جو جہاں چوری ہو رہی ہے, جہاں جس فیڈر سے چوری ہو رہی ہے, آپ کیوں نہیں ایسے کرتے کہ وہاں جو لوگ عملے کا حصہ ہیں, وہاں کے کمپنی کا حصہ ہیں, جو جہاں سے بجلی جا رہی ہے اور چوری ہو رہی ہے, وہاں کو کیوں نہیں آپ ان کو کہتے کہ بھئی آپ کے فیڈر سے اتنے % چوری ہو رہی ہے. اچھا آپ ایسے کریں, اس چوری کو بند کریں, جہاں بھی جا رہی ہے اس چوری کو بند کریں. اگر ہم نے اس سے 10 روپے بچا لیے تو 10 روپے سے 2 روپے آپ لے لیجیے. کوئی اس قسم کے بھی انسینٹیوز دیں آپ اپنے سٹاف کو کہ وہ چوری کی طرف نہ جائے. آپ نے ججز کو تو انسینٹیوز دے دیے کہ وہاں کرپشن نہیں ہونی چاہیے. آپ نے فوج میں بھی سیلریز بڑھا دی. کیا آپ نے واپڈا کے لوگوں کی اور ان لوگوں کی جہاں چوری ہو رہی ہے وہاں کچھ کیا؟ آپ نے نہیں کیا. تو بات یہ ہے کہ کہیں انسینٹیوز دیں تاکہ لوگوں کی چوری بند ہو اور یہ جو کاسٹ آف پروڈکشن آف الیکٹریسٹی ہے یہ گرے. یہ نہیں کہ صرف آپ ریٹ بڑھاتے جائیں اور نئے پاور پروجیکٹس لگاتے جائیں جہاں کے کاسٹ آف پروڈکشن بڑھتی جائے اور وہاں کرپشن بھی ہو اور کمیشنز بھی ہوں. سیٹھی صاحب ایک سوال ہے, لوگوں کو انسینٹیو دینے کی بات تو آپ نے کی, بڑی خوبصورت بات ہے. گورنمنٹ کو کیا انسینٹیو دیا جائے کہ وہ کرپشن ختم کر دے؟ $350 ملین آپ نے کہا امریکہ دے رہا ہے, کیا گارنٹی ہے کہ $350 ملین ایوری پینی خرچ ہوگا اس کرائسس کو ختم کرنے؟ وہ تو پہلے ہی ہمیں فکر پڑا ہوا ہے نا کہ اگر 100 روپے امریکہ سے آتے ہیں تو 30-40 روپے تو پہلے ہی سائفن آف ہو جائیں گے. کوئی 20 روپے تو امریکہ خود سائفن کر لے گا کیونکہ ان کے کنسلٹنٹس آئیں گے یہاں اور بڑے پیسے لیتے ہیں وہ صرف آپ کے ساتھ گپ شپ لگانے کے لیے, آپ کو ایڈوائز کرنے کے لیے, ٹھیک ہے. اور باقی جو ہمارے جو لیڈران ہیں اور ہمارے ایم این ایز ہیں, اس میں میرا حصہ, سب کے حصے اور کنٹریکٹرز کے حصے رہ کیا جائے گا. میرا خیال ہے 100 میں سے 6 روپے نیچے جائیں گے, 4 روپے تو پہلے ہی فارغ ہو جائیں گے. مگر ایک چیز رہ گئی, سب سے سستا پاور جو ہے وہ فرنس آئل پاور نہیں ہے کہ تیل لے کے اس کو بجلی بنایا جائے. سب سے زیادہ سستی ہے ہائیڈل پاور. اچھا ہائیڈل پاور آپ دیکھیں کہ ہائیڈل پاور ہم سمجھتے تھے جب منگلا ڈیم بنا تھا اور تربیلا بنا تھا کہ ہمارے یہاں ڈیمز بنیں گے اور رن آف دا ریور پروجیکٹس بنیں گے اور وہاں سے سستی بجلی آئے گی. آپ کو پتہ ہے وہاں کی بجلی کا کاسٹ اور یہ جو IPPs آپ کی بنا رہے ہیں 1/4 کا فرق ہے. اگر 1 روپیہ لگتا ہے ہائیڈل پاور کی بجلی پروڈیوس کرنے میں تو 4 روپے لگتے ہیں دوسرا بنانے میں. اور آج وہ دن ہے کہ کالا باغ ڈیم بھی نہیں بن رہا, رن آف دا ریور پروجیکٹس بھی نہیں چل رہے ہیں. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں کہ اور ہم ہائیڈل پاور جہاں کر سکتے ہیں ہم نے وہاں کوئی توجہ نہیں دی. وہ ایک غازی بروتھا بنا تھا بے نظیر بھٹو صاحبہ کے زمانے میں, اس کے بعد کچھ بھی نہیں ہوا. دوسری بات یہ ہمارے پاس تیل کولے کے بہت زیادہ ذخیرہ ہے اس میں. بے نظیر بھٹو صاحب کے زمانے میں ہانگ کانگ سے انویسٹرز آئے تھے, انہوں نے تھر کے اندر اتنی زبردست کول ڈپازٹس ہیں اور بڑا سستا ہے کول کو نکال کے اور برن کرنا اور الیکٹریسٹی بنانا. ہم نے کچھ نہیں کیا. کیوں؟ فیڈرل گورنمنٹ اور سندھ گورنمنٹ ڈیسائیڈ ہی نہیں کر پائی کہ کس کا حق کیا ہے اور کس کا حق نہیں ہے.
اور وہ سارے ذخیرہ ہمارا پڑا ہوا ہے, سستا ذخیرہ, اور ہم اس کو ایڈریس نہیں کرتے. تو یہ انٹرنل پرابلمز بھی ہمارے پروونشل ورسز فیڈرل, یہ بھی ساتھ ساتھ. صاحب ایک بریک لیتے ہیں. ناظرین آپ نے دیکھا یہ کرپشن ہے, انکمپٹنس ہے, اور کرپشن میرے خیال میں پریڈومیننٹ ایک فیچر رہا ہے کہ بہت سے پیسے سائفن آف کر لیے جاتے ہیں, پتہ نہیں چلتا, عوام تک گراس روٹ لیول تک وہ فائدہ نہیں پہنچتا جو کہ پہنچنا چاہیے. ایک بریک لیتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے.